تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب اللہ کے خلیفہ بھی ہیں، اور آپ کا یعنی اہل تشیع کا عقیدہ ہے کہ مولا علی کو خلیفہ بنایا بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہے، تو یہ جو چار خلفاء کی لسٹ آپ نے بتائی، سیدنا آدم، سیدنا داؤد، سیدنا ہارون، سیدنا مولا علی، اس لسٹ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو شامل کیوں نہیں کیا گیا، جبکہ آپ مانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بھی ہیں اور سب سے افضل بھی ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو نکالا گیا اور مولا علی کو شامل کیا گیا؟ اس سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا۔ برائے کرم ٹائم اس ختم سوال ہوا کا نا، جواب دیجیے۔ ٹائم ہی تو ختم ہوا، میں نے جواب نہیں دیا، انہوں نے کہا ٹائم ختم میں ہے۔ آپ کو ٹائم میں نے دیتا ہوں حدیث نا، صرف پڑھی ہے، اپنا میں نے ٹائم دیتا جواب آپ کو کب دیا؟ میں نے حدیث پڑھی ہے۔ ہوں، میں آپ کو چلیں ٹائم جی، وہ دیتا ہوں اپنا۔ ٹائم دے خاموش دیا ہو، انہوں نے۔ ٹائم دے دیا تھا۔ اچھا تو جی، دیکھو میرے محترم ناظرین کہ یہ حدیث جو ہے ان اشخاص کو جن کو قرآن میں خلیفہ کہا ایکسکیوز گیا می، ہے۔ جی ایکسکیوز سر، می شیخ صاحب، جی سر، یہ جی سر تھوڑا بولیں۔ کیمرے کی سیٹنگ کریں، ان کو تھوڑا سا نیچے کریں۔ اوکے جناب، ایک منٹ، اس میں ٹائم لگے گا، ایک منٹ مجھے کرنے دیں، ایک منٹ جناب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ایک منٹ، بالکل ایک منٹ۔ بالکل، یہ نیچے والی تصویر ذرا نیچے لائے نا ان کی۔ جی سر، میں بھی ٹھیک ہاں کرتا ہوں، بتائیں۔ ایک منٹ۔ ہاں میں بھی صحیح کرتا ہوں معذرت کے ساتھ۔ یہ جی ہاں، سوٹ اتنے سوٹ اتنے ہی پایا، سوٹ اتنے ہی پایا ہم سب۔ جی ادھر ٹھیک ہے، جب آپ آتے ہیں نا سامنے فرنٹ پہ تو اس وقت وہ اوپر پتہ نہیں ہو جاتی۔ آپ آئے نا مین سکرین پہ۔ چلو ٹھیک، ٹھیک ہے، صحیح ہے جناب، اب بہتر ہو گیا۔ آپ بہتر ہو۔ اوکے، اس کے بعد کلندر صاحب کو لے لیں گے، وہ بھی چلیں میں جناب۔ ویٹنگ میں چل پیچھے۔ نہیں، یہ کر لیتے ہیں نا مکمل، یہ تو مکمل کریں گے انشاءاللہ، یہ تو ہمارے پیارے بھائی ہیں عابد صاحب۔ جی سر، جزاک اللہ۔ تو عرض ہے میرے محترم ناظرین کہ اس حدیث شریف میں دیکھیں انبیاء تو بہت سارے ہیں۔ اس حدیث شریف میں جن کو خلیفہ کہا گیا ہے وہ آدم علیہ السلام ہے، وہ داؤد علیہ السلام ہے، وہ موسیٰ علیہ، وہ ہارون علیہ السلام ہے۔ تو ان حضرات سے افضل انبیاء تو بہت سارے ہیں، ان سے افضل انبیاء تو بہت سارے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام داؤد سے افضل ہیں، ٹھیک ہے نا۔ حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام حضرت داؤد سے افضل ہیں، حضرت آدم سے بھی افضل ہیں۔ ان کا نام یہاں پہ نہیں آیا، حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں آیا۔ اس کی وجہ کیا کہ ان کو قرآن میں خلیفہ نہیں کہا گیا۔ ان حضرات کو جن کے لیے قرآن میں خلافت کا لفظ، خلیفہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہ تین ہی حضرات ہیں، داؤد علیہ السلام ہے، ہارون علیہ السلام ہے، اور کون ہے؟ اور آدم علیہ السلام ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں خلیفہ نہیں کہا گیا، البتہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کو خلیفہ کہا گیا قرآن مجید میں، بھلے ان کو خلیفہ کہا گیا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ہمارے کتابوں میں بہت زیادہ ہے کہ آیہ شریفہ جو قرآن مجید میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بلی بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ یہ آیہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے متعلق نازل ہے۔ تو آپ کا جواب یہ ہے کیونکہ ان کو قرآن میں خلیفہ نہیں کہا گیا ہے، وإلا اگر ان کو قرآن میں خلیفہ کہا جاتا، مثلا 15 آدمیوں کو کہا جاتا نا، تو پھر وہ 15 کے 15 کو کہہ دیتے کہ بھئی آپ خلفاء ہیں۔ وإلا بلا شک بلا ریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیفہ ہیں، لیکن قرآن میں ان کا لقب نہیں ہے، یہ ذکر نہیں ہوا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس اعتبار کے لحاظ سے، اس لحاظ کے لحاظ سے حضرت خضر علیہ السلام نے ان تینوں کو بولا۔ وإلا یہ جو تین انبیاء مذکور ہیں اس حدیث شریف میں، آدم علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، ان سے افضل انبیاء تو بہت سارے ہیں، اولو العزم من الرسول ان سے بہت افضل ہیں، ٹھیک ہے نا۔
جی سر، یہ آپ کا جواب. جی بہت شکریہ. جی میں یہی جواب سننا چاہ رہا تھا افان صاحب. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو 4 خلفاء ہیں، سیدنا آدم، سیدنا داؤد، سیدنا ہارون اور مولا علی، یعنی مولا علی کو جو کہا گیا چوتھے خلیفے، یہ اس لیے کہا گیا کیونکہ ان کے لیے قرآن میں لفظ خلیفہ آیا ہے، اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان خلفاء کی لسٹ میں شامل نہ کرنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ پورے قرآن میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو خلیفہ نہیں کہا گیا. یعنی خلیفہ تو ہے لیکن قرآن میں کہا نہیں گیا، اس لیے اس لسٹ میں شامل نہیں کیا گیا رسول اللہ. اگر صرف یہی وجہ تھی کہ جن کو قرآن نے خلیفہ کہا ہے اس ترتیب سے مولا علی چوتھے خلیفہ ہیں، اگر سیدنا خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے السلام علیکم یا رابع الخلفاء کہنے کی وجہ اگر یہ ہوتی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کہ ان کی طرف منسوب ہے، انہوں نے تشریح فرمائی کہ چوتھے خلیفہ کس طرح ہیں. اب سنیے، سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قرآن میں کیا آیا ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، لفظ خلیفہ آ گیا. سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، لفظ خلیفہ آ گیا. سیدنا ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے یا ہارون اخلفنی فی قومی، لفظ خلیفہ یا خلافت آ گیا. اب حضرت جیسا کہ انہوں نے استدلال کیا، چاہیے تو یہ تھا کہ مولا علی شیر خدا کی جب خلافت کی باری آئی تو اس وقت بھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یا امام علی رضا وہی آیت تلاوت فرماتے جو مولا علی کے لیے ہوتی، اور اس میں مولا علی کا نام ہوتا جس طرح پہلے 3 انبیاء کا نام ہے، اور اس آیت میں بھی کم از کم لفظ خلیفہ تو ہوتا. اب اس روایت میں جو مولا علی کے لیے، مولا علی کی خلافت کے لیے آیت پڑھی گئی ہے، آوان صاحب وہ سماعت فرمائیے. وہ سورہ توبہ کی غالباً آیت نمبر 9 ہے. وہ کیا ہے؟ وقال اللہ تعالی وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ. اس میں کہیں بھی لفظ خلیفہ نہیں ہے. تو ان کا کہنا کہ یہ جو 4 خلفاء ہیں ان کو مخصوص کرنا اور باقیوں کی نفی کرنا، بشمول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی نفی کرنا، یہ اس وجہ سے تھا کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لفظ قرآن میں خلیفہ نہیں آیا. تو جناب والا جو امام علی رضا نے مولا علی کی خلافت کے لیے آیت پڑھی ہے تو کم از کم اس میں بھی تو لفظ خلیفہ ہونا چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آپ نکال رہے ہیں اس بنیاد پر کہ مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ نہیں کہا، تو مولا علی شیر خدا کو آپ جب اس لسٹ میں شامل کر رہے ہیں تو مولا علی کے لیے بھی تو کم از کم وہی آیت تلاوت فرمائیں جس میں لفظ خلیفہ موجود ہو. لیکن امام علی رضا نے وہ آیت تلاوت فرمائی جس میں لفظ خلیفہ موجود نہیں ہے. لہذا ان کا یہ کہنا کہ یہاں پر صرف ان خلفاء کی بات ہو رہی ہے جن کے لیے قرآن میں لفظ خلیفہ آیا ہے، یہ بالکل باطل ہے. یہ ان کی طرف سے کئی گئی بات ہے، یہ جو ہے نا وہ انجسٹیفائیبل ہے. لہذا پوری دنیا میں جو کوئی بھی جب بھی مولا علی کی خلافت کا مسئلہ ہوا ہے یا بحث چھڑی ہے کہ مولا علی چوتھے خلیفہ ہیں یا پہلے خلیفہ ہیں، اگر چوتھے خلیفہ ہیں تو ان سے پہلے 3 کون خلفاء ہیں؟ بحث ایک ہی چڑھی ہے. وہ کیا بحث ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی پہلے 3 خلیفہ ہیں، چوتھے مولا علی ہیں. یہ تو انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے نکال لی بات کہ پہلے خلیفہ آدم داؤد علیہ السلام، تیسرے خلیفہ حضرت ہارون علیہ السلام، چوتھے خلیفہ مولا علی ہیں.
اگر ترتیب بنائیں آپ کوئی ڈھنگ کی ترتیب تو بنائیں نا. پہلے جو 3 خلفاء کا نام لیا آپ نے وہ انبیاء ہیں، ان کے قرآن میں نام آئے ہیں. مولا علی انبیاء نبی نہیں ہے. ٹائم ختم ہو گیا. جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیونکہ اس شخص کے پاس نہ کتاب ہے، نہ اس نے کتاب پڑھی ہے، اس نے حدیث پر غلط سنا ہے. کہتا ہے امام علی رضا علیہ السلام نے امیر المؤمنین علیہ السلام کے چوتھے خلیفے ہونے کی جو دلیل دی ہے وہ سورہ برات کی آیت سنائی ہے. حالانکہ یہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے جملے نہیں، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے، حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے. اور حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ان کے خلیفہ یا قرآن میں ان کے خلیفہ ہیں، کیونکہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو پتہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو قرآن میں ان کے خلیفہ ہیں. حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے فضائل ان کو سنا رہے تھے. ان کے چوتھے خلیفہ ہونے کی اس میں کوئی فقرہ ہے ہی نہیں یہاں پر کہ یہ آپ کے چوتھا خلیفہ ہونے کی دلیل ہے. وہ آپ نے یہ غلطی یہ کی، کہا کہ یہ حضرت علی موسیٰ رضا علیہ السلام کے استدلال ہے کہ کیوں علی علیہ السلام چوتھے خلیفہ ہیں. یہ ان کے استدلال نہیں ہے، اور نہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے استدلال بھی نہیں ہے کہ اس لیے آپ چوتھے خلیفہ ہیں. یہ جملے مجھے دکھاؤ اس حدیث میں کہ انہوں نے کہا ہوں اس لیے آپ چوتھے خلیفہ ہیں کہ قرآن میں یہ آیت ہے وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. دیکھیں فریقین کے نزدیک اور اللہ تعالیٰ نے امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا خلیفہ کہا ہے. فریقین کے نزدیک قرآن اور سنت سے ثابت ہے. آیا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم. یہ حاکم حسکانی کی کتاب ہے، یہ حنفی عالم ہے، بہت بڑے محدث ہیں. شواہد التنزیل یہاں پہ روایت کرتے ہیں انی جاعل خلیفہ کے ذیل میں عبداللہ ابن مسعود سے. یہ صرف ہمارا عقیدہ نہیں ہے، آپ لوگوں کی اپنی کتاب میں یہ عین عبارت ہے. عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ وقعت الخلافہ من اللہ عز وجل فی القرآن لثلاثة نفر. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 3 آدمیوں کو خلیفہ بولا ہے، ایک آدم، ایک داؤد، ایک ہارون. پھر وہ آیات سناتا ہے. اس کے بعد والخلیفۃ الثانی داؤد یا داؤد ان جعلناک خلیفۃ فی الارض والخلیفۃ الثالث علی بن ابی طالب علیہ السلام لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. یہ آپ کی اپنی کتاب ہے. اگر عبداللہ ابن مسعود کو پتہ ہے کہ امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن میں اللہ کے خلیفہ ہیں تو علی علیہ السلام کو اس سے پہلے پتہ ہے کیونکہ وہ قرآن ناطق ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ یہ کہا کہ آپ کے خلیفہ ہونے کی دلیل یہ آیت ہے اور نہ ان امیر المؤمنین علیہ السلام کو یہ سمجھانے کی ضرورت تھی کہ آپ قرآن میں اللہ کے خلیفہ ہیں. وہ پہلے سے امیر المؤمنین علیہ السلام کو پتہ تھا. اس کی اگلی دلیل یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ اسی کتاب آپ کی اپنی کتاب ہے، کتاب شواہد التنزیل میں صفحہ نمبر 412 حدیث نمبر 111 ان الذی وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم. اس کے ذیل میں آپ لوگوں نے خود علی علیہ السلام سے روایت کی انی اقسم بالذی فلق الحب وبرأ النسم وانزل الكتاب على محمد صلی اللہ علیہ وآلہ صدقا وعدلا لیعتفن علیکم هذه الآیہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. آیہ کو پڑھ کے انہوں نے سنایا کہ یہ آیہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے شان میں. پھر اسی کتاب میں عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا کہ عبداللہ ابن عباس نے کہا وعد اللہ الذین آمنوا نزلت فی آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام. پھر یہ آیا، پھر انہوں نے روایت کیا عبداللہ ابن محمد حنفیہ سے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ہی لنا اہل البیت، یہ اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے لیے. تو یہ میرے محترم بھائی عابد صاحب، آپ نے جو غلط بیانی سے کام لیا کہ امام رضا علیہ السلام نے دلیل دی ہے کہ علی علیہ السلام اللہ کے خلیفہ ہیں، قرآن میں اس آیے میں موجود ہے. یہ عبارت ہمیں اس حدیث میں دکھاؤ. یہ کتاب تیرے پاس ہے ہی نہیں، نہ تم نے کبھی پڑھی ہے، لوگوں سے سنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے نا؟ یہ امام رضا علیہ السلام کی دلیل نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، لیکن یہ ان کی جانب سے استدلال نہیں ہے کہ آپ اللہ کے خلیفہ ہیں اس لیے کہ اس آیے میں لکھا ہے. صرف مجرد فضائل سنا رہے تھے کہ آپ کی بڑی انت وسیع. یہ عبارت میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ عبارت کون سے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. دیکھیں عبارت یہ ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. انہوں نے کہا کہ ہارون تیسرا خلیفہ ہارون فہو الثالث وقال اللہ تعالیٰ نے بولا قرآن مجید میں یہ بولا فکنت انت تو آپ نے اس آیت کی میری طرف سے تبلیغ کی ہے، آپ میرے وصی ہیں، آپ میرے وزیر ہیں، آپ میرے دیون کو ادا کرنے والے ہیں. انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ فانت رابع الخلفاء. تو آپ چوتھے خلیفہ، آپ چوتھے خلیفہ. کما سلم علیک الشیخ، اس شیخ نے جب آپ کو بیان کیا
تو یہ جو بیان کیا ہے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل بیان کیے، اس میں کوئی ایسا فقرہ نہیں ہے کہ اس آیا کی وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بنے، کیونکہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو پہلے سے پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خلافت کے عنوان سے آیہ استخلاف میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے۔ ہمارے نزدیک بھی اس کے روایات بہت سارے ہیں، میں آپ کی خدمت میں دکھا دیتا ہوں کہ شیعوں کے نزدیک کہ اہل بیت طاہرین علیہم السلام ہی اللہ کے خلیفے ہیں، قرآن مجید میں اس کے احادیث بہت سارے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ابھی وہ انہوں نے کہا کہ ٹائم میرا ختم ہے جی۔